السلام علیکم اور اسلامی تاریخ کی ایک انتہائی محترم اور باصر خاتون حضرت عائشہ بنت ابو بکر کے بارے میں اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ حضرت عائشہ بنت ابو بکر کی پیدائش مکہ عرب میں سنہ 614 عیسوی میں حضرت ابو بکر جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست اور ساتھی تھے اور ان کی والدہ رومان کے ہاں پیدا ہوئیں۔ حضرت عائشہ جو مومنوں کی ماں کے نام سے جانی جاتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیوی تھیں اور اپنی غیر معمولی ذہانت، علمندی اور مضبوط شخصیت کی وجہ سے بہت زیادہ پہچانی جاتی تھیں۔ وہ اپنے خیراتی کاموں اور غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے بھی مشہور تھیں۔ حضرت عائشہ بنت ابو بکر کی اسلامی قانون، تاریخ اور شاعری کے بارے میں غیر معمولی علم کو اپنے زمانے کے علماء نے بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ اس کی غیر معمولی یادداشت اور حدیث کو یاد کرنے اور منتقل کرنے کی صلاحیت، جو کہ پیغمبر اسلام کے اقوال و افعال کا مجموعہ ہے، نے انہیں اسلامی تاریخ کے سب سے اہم اور باثر علماء میں سے ایک بنا دیا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 2000 سے زیادہ حدیثیں نقل کی ہیں جو مسلمانوں کی روزمرہ کی زندگی میں رہنمائی کرتی رہتی ہیں۔ حضرت عائشہ بنت ابو بکر کو اونٹ کی لڑائی میں بھی ان کے اہم کردار کے لیے جانا جاتا ہے، جو کہ 656 میں ہوئی تھی۔ حضرت عثمان بن عفان کی وفات کے بعد حضرت عائشہ اور دیگر ممتاز صحابہ نے حضرت علی ابن ابی طالب کو چوتھا خلیفہ مقرر کرنے کی مخالفت کی۔ حضرت عائشہ نے حضرت علی سے لڑنے کے لیے ایک لشکر کی قیادت کی، لیکن بالآخر انہیں شکست ہوئی۔ اونٹ کی جنگ ابتدائی اسلامی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے اور اس میں حضرت عائشہ کا کردار علماء کی بحث کا موضوع ہے۔ صدیوں کے دوران اسلامی تاریخ اور علمی علم میں حضرت عائشہ بنت ابو بکر کی خدمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں نے تسلیم کیا اور منایا۔ وہ اسلامی تاریخ کی سب سے اہم اور باثر خواتین میں سے ایک کے طور پر قابل احترام ہیں اور ان کی تعلیمات اور میراث آج بھی مسلمانوں کو متاثر کرتی ہے۔ حضرت عائشہ کی زندگی اور تعلیمات کے بارے میں بے شمار کتابیں اور مضامین لکھے گئے ہیں۔ حضرت عائشہ بنت ابو بکر نہ صرف ایک غیر معمولی عالم اور سیاسی رہنما تھیں، بلکہ وہ نبی اکرم کی ایک عقیدت مند بیوی اور ساتھی بھی تھیں۔ اب رضی اللہ عنہا نے چھوٹی عمر میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کر لی اور آپ کے انتقال تک آپ کے ساتھ رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عزت دی، جو اکثر مختلف معاملات میں ان سے مشورہ لیتے تھے۔ اسلام میں حضرت عائشہ کی خدمات صرف ان کے علم حدیث تک محدود نہیں تھیں، وہ ایک مشہور فقیہ بھی تھیں اور اسلامی قانون میں اپنی مہارت کے لیے مشہور تھیں۔ اب رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری زندگی میں بہت سے طلبہ کو، مردوں اور عورتوں دونوں کو پڑھایا اور ان کی تعلیمات اور حکمت کی وجہ سے ان کا بہت احترام کیا گیا۔ حضرت عائشہ بنت ابو بکر کا اسلامی تاریخ پر اثر ان کی زندگی سے آگے بڑھ گیا۔ انہیں خواتین کے لیے پہلے اسلامی اسکول کے قیام میں اہم کردار ادا کرنے کا سہرا جاتا ہے، جہاں خواتین تعلیم حاصل کر سکتی تھیں اور اپنے مذہب کے بارے میں جان سکتی تھیں۔ یہ اسکول مدینہ میں پیغمبر اسلام کے زمانے میں قائم کیا گیا تھا اور اسلامی تعلیم میں ایک نمایاں ترقی تھی۔ حضرت عائشہ بنت ابو بکر جانوروں سے محبت اور شفقت کی وجہ سے مشہور تھیں۔ اب رضی اللہ عنہا کو بلیوں سے خاص لگاؤ تھا اور اکثر اسلامی فن میں بلی کو پکڑنے یا کھیلتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اب رضی اللہ عنہا نے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی اور یہ سکھایا کہ ان کی دیکھ بھال کرنا ایک مسلمان کا فرض ہے۔ آج حضرت عائشہ بنت ابو بکر اسلامی تاریخ میں ایک اہم شخصیت بنی ہوئی ہیں، جو ان کی ذہانت، تقوی اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کے لیے قابل احترام ہے۔ اسلام کے لیے ان کی تعلیمات اور شراکتیں دنیا بھر کے مسلمانوں کو متاثر کرتی رہتی ہیں اور ان کی میراث ان کی یاد دہانی کا کام کرتی ہے۔